یہ ساتھی کا سوال ہے کہ مرید کو شیخ کے ساتھ کیسے ہونا چاہیے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ فیوز حاصل کرے، فیض حاصل کرے، ان کا ادب کیسے کرے؟ تو دیکھیے، اگر شیخ کامل مکمل ہے، یعنی شیخ صرف نام کا پیر نہ ہو بلکہ کمال کا پیر ہو، جس کے پاس باطنی نعمت ہو، جس کے پاس حضور ہو، جس کے پاس تقوی ہو، جس کے پاس توجہ ہو، تو ایسی پیر کی صحبت کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے، اور اس نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادت کا اور ادب کا دعا اور تقاضا رکھنا چاہیے۔ آپ دیکھیں نا، امام ربانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا پیر، سب کا پیر کون ہے؟ وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی ذات گرامی، وہ سب کا پیر ہے، اور اس مبارک کی جو باطنی فیض ہے، روحانیت ہے، اس کے حاملین، وارثین، مشائخ اولیاء کرام ہیں۔ انسان کو جب پیر مل جاتا ہے، رہبر ملتا ہے، شیخ ملتا ہے، تو وہ شیخ، وہ پیر، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نبی کا وارث ہوتا ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، جو حقیقی علماء ہے وہ انبیاء کرام کے وارثین ہیں۔ تو جس طرح حضور کا ادب امت کے لیے ضروری ہے، خیر ان کا تو بہت بڑا شان ہے، اس کے ساتھ کسی کا ادب ان جیسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، لیکن چونکہ حضور کا ادب اسی لیے کیا جاتا ہے کہ وہ خدا تک پہنچانے کے لیے ہمارا وسیلہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بغیر بھی خدا تک پہنچ نہیں سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے بھی اپنی اس رازوں کا، اس خزانے کے امین امت کے علماء کو بنایا ہے۔ نام کے علماء نہیں، کام کے علماء، میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، ایک ہے نام کے علماء عالم مولوی، ایک ہے کام کا عالم، جس کے پاس ظاہر باطن کا علم ہو، جس کے پاس تقوی بھی ہو، جس کے پاس ایمان کی قوت بھی ہو۔ تو ایسی عالم اور شیخ اور پیر کی صحبت ملنا یہ غنیمت ہے، اور اس کے بارے میں سب سے بڑا ادب تو یہ ہے کہ بندہ اس کو اپنے لیے سیڑھی سمجھے۔ اگر آپ کے پاس سیڑھی ہوگی تو آپ چھت پر جا سکو گے، اگر شیخ کامل کی تربیت ہوگی، توجہات ہوگی، باطنی نظر ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب آپ کو نصیب ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اس کا ادب کرنا، اس کا خیال رکھنا، بجا لانا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی کے بارے میں قرآن کا کیا ارشاد ہے کہ کبھی بھی اس سے آگے مت بڑھو، کسی بات میں بھی نہ بڑھو۔ قرآن نے کہا اس پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ جو آواز بلند کرتے ہیں ان کے پاس شعور نہیں ہے، عقل نہیں ہے ان لوگوں کے پاس، اور جو آوازیں لگاتے ہیں، بلند آواز سے باتیں کرتے ہیں، تو ان کے پاس شعور نہیں ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ حضور کو اپنے جیسے آواز کے ساتھ مت پکارو، جب بلانا ہو ادب کے ساتھ بلاؤ، احترام کے ساتھ بلاؤ، اور وغیرہ وغیرہ۔ تو اسی طرح جو حضور کے وارثین ہیں، پہلے نمبر پر صحابہ کرام، پھر تابعین، پھر یہ امت کی اولیاء، حدیث مبارکہ میں ہے کہ ہر قوم ہر 100 سال کے بعد امت کے لیے مجدد ہوتا ہے، تجدید دین کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ عالم کا فضیلت عام بندے پر ایسے ہے، عابد پر، جس طرح کہ میری فضیلت تم میں سے کسی ادنا امتی پر۔ اسی طرح عالم بعمل کی یا شیخ کامل کی فضیلت ہے، اس کا ادب کرنا بھی ضروری ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر عورت وہ نفلی عبادت بھی کرے گا تو اس کو اجازت لینی چاہیے۔ اگر خدا کے سوا کسی کا سجدہ جائز ہوتا، میں عورت کو امر کرتا کہ اپنے شوہر کے لیے سجدہ کرو۔ تو شوہر کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت، شوہر کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، چونکہ شوہر بھی حق والا ہے۔ اس طرح حدیث میں ہے کہ بڑے بھائی کا درجہ مقام باپ کی طرح ہے، یا جو خالہ ہے آپ کی وہ ماں کی طرح ہے۔ جس طرح ماں کے ادب ہے، خالہ کا بھی ادب کرو۔ ظاہر بات ہے خالہ تو ماں نہیں بن سکتی ہے۔ اسی طرح جو عالم ہے یا شیخ کامل ہے، پیر کامل ہے، وہ بھی حضور کا وارث ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا ادب بجا لانا بھی ضروری ہے۔ تو وہ ادب ہے جو کچھ ایک تو خاص ادب ہے نا، جو صرف حضور کے ساتھ خاص ہے، وہ تو الگ ہے کہ حضور کے وصال مبارک کے بعد کوئی اس کے بیوی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، لیکن یہ بات کسی پیر کے نہیں ہے، کسی شیخ کے لیے ہے۔ اس طرح کے آدابوں کو چھوڑ کر باقی آداب کو بجا لانا چاہیے۔ تو کچھ آداب جو ہے امام ربانی رحمہ اللہ نے مکتوبات کے اندر ذکر کیے ہیں، مکتوب نمبر 292 میں جلد اول میں مختلف آداب ہے، اور ان کا خلاصہ یہ ہے کہ مرید جو ہے جتنا ادب کے ساتھ رہے گا اتنا اس کے لیے فائدہ ہوگا۔ شیخ کی آواز سے آواز کو بلند نہ کرے، اور شیخ کی جو نیک فرامین ہے، ظاہر بات ہے جو شیخ کامل ہوگا وہ ساری باتیں اچھی کریں گے، اس پر عمل کرے گا، اس کی اجازت کے بغیر اس سے الگ بھی نہ ہو، کہیں جانا بھی ہو اس سے اجازت لے کر، اس سے پوچھ کر
ضرورت کے تحت اس سے الگ ہو جائے، اس کے جہاں وہ بیٹھا ہوا ہے، جہاں اس کا رہائش اسٹے ہے، وہاں کی طرف پاؤں بھی نہ پھیلاؤ۔ اب یہ پاؤں پھیلانا یہ کوئی گناہ نہیں ہے، ایک لحاظ سے بڑا گناہ نہیں ہے، لیکن چونکہ اس سے روحانیت پہ فرق آ جاتا ہے، ادب پہ فرق آتا ہے، قبلے کی طرف تھوکنے والوں کے امامت سے ہٹایا جاتا ہے، یا اسی طرح جو ہے جناب والا وہ نماز کا فساد کس چیز سے آتا ہے؟ بات کرنے سے، گفتگو کرنے سے۔ اسی طرح سلسلہ بھی ایک راستہ ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف قربت کا راستہ ہے، یہ فیض کا، روحانیت کا راستہ ہے، اس میں بھی ادب کی ضرورت ہے۔ تو شیخ کی بارگاہ میں جو جتنا مؤدب رہے گا، طریق کلہ ادب، طریقت سب کے سب ادب ہے، اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، تو وہ ادب والا ہی مقصد تک پہنچتا ہے۔ ہیج بے ادب خدا نہ رسد، بے ادب کوئی ہے وہ خدا تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور وہ شاعر نے کیا خوب کہا، مقولہ ہے نا کہ زینت انسان بعلم و ادب یا شرافت انسان بعلم و ادب لا بالمال والنسب، انسان کی شرافت کس چیز کے ساتھ ہے؟ علم کے ساتھ، علم ہے اور ادب ہے تو انسان کامل ہے، اور مال اور نسب جو ہے یہ اصل چیز ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ وہ علم اور ادب ہے۔ تو ادب بہت سارے ہیں، عوارف کے اندر امام جناب والا وہ حضرت سعودی رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے، اور اس میں وہ یہی فرماتے ہیں کہ مرید جو ہے وہ اس طرح ہے جس طرح مردہ بدست زندہ، اپنے اختیار کو منفق کرے، اور کوئی بھی خاص طور پر دینی معاملات میں وہ شیخ کی مرضی کے بغیر کام۔ ایک ہے آپ کی گہرول معاملات، نجی معاملات، انسان کے اپنے ذاتی معاملات، اس میں ظاہر بات ہے شریعت ہمارے پاس ہے، اسی کے ساتھ ہمیں چلنا ہوگا، یا اپنی بھائیوں سے مشورہ کرنا، رشتہ داروں سے مشورہ کرنا۔ ہر ذاتی کام میں شیخ سے مشورہ کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن دینی معاملات میں، روحانی معاملات میں اپنے شیخ کو ساتھ شامل کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کشف، مرید کشف دیکھ لے، کوئی خواب دیکھ لے، کوئی روحانی ترقی محسوس کرے، اس کے بارے میں شیخ سے تذکرہ کرے مناسب وقت پر، مناسب انداز سے، وہ بھی ضروری ہے۔ ایسے بھی انشاءاللہ میں دوبارہ عرض کروں گا کہ پیر کو کیا کرنا چاہیے، شیخ کو کیا کرنا چاہیے، وہ بھی ضروری ٹاپک ہے انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے بھی چاہیے پیر صاحب کے لیے کہ مرید کی احوال جو سلوک کے متعلق ہے، روحات، اس کے بارے میں معلومات حاصل کرے، گفتگو کرے، تاکہ استفادے کا راستہ کھل جائے۔ تو اس کے ساتھ یہ ہے کہ باطنی معاملات بہتر ہو جاتے ہیں۔ باقی بہت سارے آداب، اس میں مین چیز یہ ہے کہ مرید یہ خیال کرے کہ میں کتنا بھی ترقی کروں گا، جو چابی ہے میرے کھولنے کا وہ شیخ ہے، میرا مرشد ہے۔ تو جب تک آپ کا مرشد شریعت پر کاربند ہے، دین پر کاربند ہے، حرام سے بچنے والا ہے، اور حلال حرام کی تمیز کرنے والا ہے، محرمات سے بچنے والا ہے، معاذ اللہ اس کی نظر کی حفاظت ہے اس کی، اسی طرح اس کے جو ہے وہ حلال حرام کی تمیز ہے، تو شیخ کا ادب کرنا ضروری ہے۔ کتنا بھی ترقی مرید کر لے تو وہ بنیاد شیخ نے رکھی ہے، اس کے ہر ثواب میں اللہ تعالیٰ اس کے شیخ نے جو رحمت فرمائی ہے اس کے شیخ کو بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ تو وہ احسان، انسان کتنا بھی ترقی کرے، اس کی جو ماں ہوتی ہے تو ماں کے حق وہ پاؤ تیرو نہیں سکتا ہے۔ ماں ہے، چاہے بندہ کتنا ہی بڑا بنے، افسر بنے، بڑا ہوشیار بنے، ماں چاہے معاذ اللہ پاگل کیوں نہ ہو، تب بھی اس کا ادب ہے، اس کا احترام، وہ سارا خیال خدمت کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ تو اسی طرح شیخ جب تک شریعت پر کاربند ہے، دین پر کاربند ہے، اس کا ادب کرنا، اس کا احترام کرنا، اس کا خیال کرنا وہ ضروری ہے، اور اسی میں سالک کی جو ہے وہ کامیابی اور کامرانی ہے۔